یہ سوچ کے دشمن سے مروت نہیں کرتے، یہ سوچ کے دشمن سے مروت نہیں کرتے، جو شے کا نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا، جو شے کا نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ اس ہاتھ نے کی ہے در عباس پہ بیعت، اس ہاتھ نے کی ہے در عباس پہ بیعت، کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا۔ ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں کہ ہم سے سجدہ تیری الفت کا قضا ہو نہیں سکتا، سجدہ تیری الفت کا قضا ہو نہیں سکتا، جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور حد سے ماورا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ مہر و ماہ و انجم دریاؤں میں تلاطم، چلتی ہوئی ہوائیں آواز کا ترنم، خوش رنگ طائروں کا پھیلا ہوا تبسم، ترتیب وار غنچے ایسے کہ رشک انجم، یہ کس کا معجزہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ مٹی کے پیکروں میں تحریک ڈالتا ہے، سوئے فلک زمین سے تارے اچھالتا ہے، پاتال سے جو جودو وہی نکالتا ہے، پروردگار وہ ہے دنیا کو پالتا ہے، ہر حد سے ماورا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ تابا کمال جیسے ویسے تیرے پیمبر، سب تیرے مدح خواہ ہیں سب ہی تیرے ثناگر، کیا بادشاہ و قدسی کیا مفلس و گداگر، ان ساری ہستیوں میں وہ آمنہ کا دلبر، ان ساری ہستیوں میں وہ آمنہ کا دلبر، وہ بھی تو لب کشا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ کونین کی تھی منزل حیران انبیاء تھے، جبریل رک گئے تھے ایک مرحلے پہ آ کر، رستے بنائے تو نے پردے ہٹا ہٹا کر، رستے بنائے تو نے پردے ہٹا ہٹا کر، معراج پر محمد پہنچے تیری رضا سے، معراج پر محمد پہنچے تیری رضا سے، ایک شور گونجتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، ایک شور گونجتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ جیسے ہی گفتگو کی اللہ نے نبی سے، بولے نبی یہ لہجہ مربوط ہے علی سے، حیران ہوئے محمد اس لہجہ خفی سے، کیا گفتگو ہے میری اللہ کے ولی سے، یہ راز غیب کا ہے اللہ بہت بڑا ہے، یہ راز غیب کا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی یوں تو سبھی نے کی ہے، لیکن جو کربلا کی تاریخ بولتی ہے، نوکے سنا سے رب کی توصیف ہو چکی ہے، تدبیر زیر خنجر شبیر نے کی ہے، مظلوم کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مظلوم کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ کیا نفس مطمئنہ سجاد نے تپایا، ایک ایک ستم پہ جس نے سجدے میں سر جھکایا، توقع گرا پہن کر شکوہ نہ لب پہ لایا، کنبے کو اپنے لے کر کرتا شام جو آیا، ہر گام پر یہی کہا اللہ بہت بڑا ہے، ہر گام پر یہی کہا اللہ بہت بڑا ہے۔ بولے ریحان و سرور تاریخ کربلا کی، مولا نے سچ کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مولا نے سچ کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ بآواز بلند علیہ صلوات۔ ہم گزارش کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر عادل صاحب سے کہ وہ آئیں اور زیر منبر ہوں، بآواز بلند علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ عالم اسلام کی سربلندی اور عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن آیته
الصافين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات سورہ مبارک آل عمران ہے اور اس کی 31ویں آیت ہے اور ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ میرے حبیب ان سب کو ایک بات واضح طور پہ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ کے تم محبوب بننا چاہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہاری وابستگی ہے اور محبتوں کا اظہار ہے ویسے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ ہی سے محبت ہو کام ہم سب کے اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں اور جتنی بھی ہماری عبادات ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں اللہ نے اپنی محبت کی نشانی مانگی ہے اللہ نے اپنی محبت کی علامت مانگی ہے اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم یہ بتا دو کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے نشانی یہ بتائی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی اس کی نشانی یہ ہے کہ میرے رسول کی سیرت کے اوپر تم چلو اگر کوئی شخص سیرت مصطفیٰ کی نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اسے محبت خدا حاصل نہیں ہے محبت خدا کے لیے پہلی علامت یہ بتائی گئی ہے اس وجہ سے کہ ثبوت مانگا گیا ہے ویسے انسان کہتا رہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت تب ملے گی کہ جب وہ ثبوت دے گا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کون سا ہے کہ اتباع رسول محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ کے تم محب بننا چاہتے ہو اللہ کے تم محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو یعنی یہ پہلی چیز ہے یعنی نشانی اللہ نے جو مانگی ہے بندوں سے یعنی ویسے کہہ دینا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت ویسے کہہ دینے سے جمع و خرچ کا نام نہیں ہے لپ سروس کا نام نہیں ہے بلکہ محبت خدا اتباع رسول کا نام
فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ کیسے ہم اتباع کریں؟ اتباع میں کیا ہوتا ہے؟ اتباع میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، جسے فالو کیا جاتا ہے، اس کی قول کو بھی مانا جاتا ہے، ان کے فعل کو بھی مانا جاتا ہے۔ اگر انسان کہتا رہے کہ ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن بات ہی نہ مانے، ان کی سیرت کو فالو ہی نہ کریں، ان کے کردار کو فالو ہی نہ کریں، ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، ان کے قدم بقدم نہ چلیں، تب تو پھر فالو نہیں ہوا نا، سب تو ویسی بات ہو گئی نا، جس طرح ہے کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تم ادھر سے تو دعویٰ کرتے ہو تاصل الہ، تم اپنے رب کی نافرمانی کر کے وتظہر حبہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی محبت کا اظہار اللہ سے کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تاصل الہ وتظہر حبہ، تم اگر نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ھذا محال فی الفعال بدیع، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو محال کی بات ہے، اس وجہ سے کہ وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، اس وجہ سے کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اتباع کیا کرتا۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی الفعال بدیع، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اطاعت کی منزل پر نہ آئے، محبت کا دعویٰ کرے اور نقش مصطفیٰ کو نہ دیکھے، محبت کا دعویٰ کرے اور رسول خدا کے کردار اور ان کی سیرت کے اوپر نہ چلے۔ اس وجہ سے یہ بتا دیا، اب آپ نے سیرت کے اوپر چلنا ہے۔ سیرت کے دو گوشے ہوتے ہیں، یعنی اتباع جب انسان کرتا ہے یا تو قولی اتباع ہوتی ہے یا فعلی اتباع ہوتی ہے۔ قول کے حساب سے اب کیسے ہیں کہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، سیاستہ میں ہے 6 بڑی جو the most authentic books in Sunnis 6 authentic books، یہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں اہل سنت کے ہاں، جس میں بخاری بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، جی ترمذی بھی ہے، یہ ساری جو ہیں، یہ ساری 6 کتابیں یہ ہیں قول کی گارنٹی کے اوپر۔ یعنی قول اگر آ کر آپ سے پوچھے کہ ہاں جی آپ نے قول مصطفیٰ پہ چلنا ہے تو قول کو آپ نے کیسے دیکھا ہے، تو اہل سنت کہے گا کہ ہم نے قول کو محفوظ کر لیا ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ شیعوں سے پوچھیں گے تو آپ نے کیا کیا ہے، قول مصطفیٰ کو کیسے محفوظ کیا، کہا اصول ہے، وہاں پہ جو ہے نا کتب اربع میں موجود ہے۔ کتب اربع یعنی 4 موسٹ اتھینٹک بکس، یہ جو 4 بڑی کتابیں ہیں شیعہ کی، ہم نے اس میں 4 کون سی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، اور چونکہ ہم شیعہ ہیں نا سارے، من لا یحضر الفقیہ، اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات و محمد، یعنی ہم 4 جو کتابیں ہیں ہماری بڑی، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ساری 4 بڑی کتابیں، چونکہ ہماری جو دین کی بنیادیں ہیں، 400 بڑے اصول ہیں اس کے اندر، 4 یعنی جو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اس میں 37,000 سے زیادہ حدیث ہیں، 37,500 حدیث، جی، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں جناب۔ اچھا جناب، آپ کی اپنی جو 4 کتابیں ان کے نام، اس میں اصول کافی ایک ہو گئی، نہج البلاغہ اس میں نہیں ہے، نہج البلاغہ کتب اربع میں نہیں ہے، نہج البلاغہ خطابات ہیں، مکتوبات ہیں، حکم ہیں، حکمت ہیں، اس میں بعض فرامین جو ہے نا اسی جو ہے وہ انہی کتب میں آپ کو جو ہے نا وہ مل جائیں گے ساری۔ تو اصول کافی ہوگی نمبر 1، اور نمبر 2 تہذیب ہو گئی، نمبر 3 استبصار ہو گئی، اور نمبر 4 کیا ہے، من لا یعذرہ الفقیہ۔ یہ 4 کتابیں ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، جی کتب اربع۔ اس وجہ سے ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں جس میں 400 سے زیادہ بڑے اصول ہیں، اور 400 جو بڑے اصول ہیں ان سب کو جمع کیا گیا ہے انہی 4 کتابوں کے اندر۔
تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کتب اربع۔ اچھا، سنیوں کے ہاں 6 کتابیں ہو گئیں، شیعوں کے ہاں 4 کتابیں ہو گئیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی جتنے بھی حضور کے قول کے سلسلے میں، چونکہ سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے، نقش رسول کو دیکھنا ہے، اتباع مصطفیٰ کو ہم نے دیکھنا ہے، صلوات بر محمد تو اتباع کے 2 ہیں، یا تو قولی اعتبار کے ساتھ ہے یا پھر فعل کے اعتبار کے ساتھ ہے۔ قول کے حساب کے ساتھ، ہاں جی آپ نے کیسے دیکھا ہے حضور کے قول کو، کیا کیا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے محفوظ کر لیے جناب۔ اسے کہاں محفوظ کر دیا آپ نے؟ کتب اربع میں محفوظ کر لیا۔ ہاں جناب آپ نے کہاں محفوظ کیا؟ سیاست ہے محفوظ کر لیا۔ اچھا یہ تو قول کا حساب ہو گیا۔ اب فعل کے سلسلے میں کیا ہے؟ فعل کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس قول کو، فعل کو کیسے محفوظ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ تو جس طرح ابھی ویڈیو بن رہی ہے اس وقت بھی کہا جائے کہ نہیں جو نہ ویڈیو بن رہی تھی، حضور جو بھی خطاب کر رہے تھے ویڈیو بن رہی تھی، حضور جہاں جہاں پہ بھی جا رہے تھے ویڈیو بن رہی تھی، خواہ وہ بدر کا معرکہ ہو، خواہ وہ احد کا ہو، خواہ وہ خندق کا ہو، خواہ وہ حنین کا ہو، خواہ وہ خیبر کا ہو، ہر جگہ پہ ویڈیو بنے۔ اچھا جنا ویڈیو بن، چلیں ویڈیو ہی مان لیتے ہیں، ویڈیو بن رہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر ہر جگہ فعل کو، جو فعل مصطفیٰ ہے اسے ہم نے محفوظ کرنا ہے، تو فعل میں فقط یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بلکہ اگر اب حضور کا فعل تو تا قیام قیامت باقی ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اب اگر ایک مسئلہ آئے گا تو اب وہ فعل مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اب وہ جو ملکات ہیں، آپ ٹھیک ہے ویڈیو بنا لیں، آپ اب اس میں آڈیو رکھ لیں، جو کچھ بھی ہے، اب یہ ہے کہ حضور کے جو ملکات تھے، حضور کے جو سوچ رہے تھے وہ کیا تھا، اس کو تو ویڈیو نہیں نہ سمجھ سکتا، اس کو تو ویڈیو اس کو ضبط نہیں کر سکتا، وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس لیے حضور نے اپنے جانے کے بعد کے کچھ جلوے دے دیے ہیں، کچھ نمونے دے دیے ہیں۔ سب سے پہلا نظارہ یہ بتایا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ جب تک میں رہوں مجھے دیکھتے رہنا، میں نہ رہوں تو میرے علی کو دیکھتے رہنا۔ یہ پہلا جلوہ ہے، پہلا جلوہ ہے، یعنی کہ ہے نقش مصطفیٰ کا، کردار مصطفیٰ کا، حضور کے نقوش کا، حضور کے کردار کا، حضور کے افعال کا، حضور کے ملکات کا، جو ملکات نفسانی، ان کا پہلے جلوے کا نام ہے علی۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ دوسرا جلوہ کیا بتایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا جز ہے فاطمہ، میں نہ رہوں سیدہ کو دیکھتے رہنا۔ ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جو فرق پیدا کرنے والی ذات ہے وہ سیدہ کی ہے، لہٰذا سیدہ کے اس کردار کو دیکھنا، سیدہ کی سیرت کو دیکھنا تو سیرت مصطفیٰ تمہیں نظر آ جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا جلوہ پھر بتا دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اہل جنت کے سرداری حسنین شریفین کے پاس ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، حاذان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے تو سلو کر لیں چاہے تو قیام کر لیں، نہ ان کے قیام کے اوپر اعتراض کرنا نہ ان کی سلو کے اوپر اعتراض کرنا، اس وجہ سے کہ دونوں امام ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اگر ہم نقش مصطفیٰ، آج اگر ہم چاہیں کہ نقش مصطفیٰ کیا ہے، آج بھی ہمارے پاس نقش مصطفیٰ موجود ہے، اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا موجود ہے، جن کا نام ان کے نام پر ہے، جن کے شمائل ان کے شمائل پر ہیں، جن کا کردار ان کے کردار پر ہیں، جو دولت فاطمی کو لائیں گے دولت علوی کو لے کے آئیں گے۔ اس وجہ سے اب بھی ہمارے پاس وہ کردار موجود ہے۔
اب بھی ہمارے پاس وہ سیرت موجود ہے۔ اگر انسان تقاضا یہ ہوتا ہے اس سیرت کا، 2-3 جو ہے وہ باتیں کر کے 2 باتیں کر کے تمام کر رہا ہوں، دعا دوں اس کے بعد۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، یہ محبت کا کیوں کہا گیا؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، مطلب کیا ہے؟ چونکہ محبت کیا کرتی ہے انسان کو ہمیشہ اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کے سلیقوں کو دیکھا کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھا کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے کردار کو دیکھا کرتا ہے، جیسا اس کا اٹھنا ہے، جس کا اس کا بیٹھنا ہے۔ اگر یہی نقش مصطفیٰ کے حقیقی جلوے کو اگر دیکھنا ہے تو میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا رسول کی اس طرح اتباع کیا کرتا تھا جیسے ایک ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بقدم چلتا ہے۔ اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے اتباع کی؟ یعنی کیا ہے، میں اس طرح چلا کرتا تھا، اس طرح میری رفتار۔ ناکا کے بچے کو، چونکہ آپ لوگوں نے تو اونٹ نہیں رکھے، نہیں پتہ ہے اس چیز کا، یہاں پہ تو آج کل کارڈ ہی سارے اونٹ ہیں جی۔ صلوات بر محمد۔ جنہوں نے اونٹ رکھے ان کو پتا ہے کہ جو ناکا کا بچہ ہوتا ہے، ناکا کا بچہ سب سے پہلے کیا ہے، ماں بیٹھی ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے، ماں اٹھی ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، ماں چلی ہے تو وہ چلتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، جہاں پہ ماں کا قدم ہوتا ہے اس قدم کے اوپر قدم ہوتا ہے۔ ماں مشرق کی طرف ہے تو یہ بھی مشرق کی طرف ہے، ماں مغرب کی طرف ہے تو یہ بھی مغرب کی طرف۔ اس کا سیر و سلوک کیا ہوتا ہے، ماں ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا رسول کی اس طرح اتباع کرتا تھا کہ جس طرح ناکا کا بچہ اپنے ماں کے قدم بقدم چلا کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، کتنی ایکوریٹ، کتنی عظیم انداز کے ساتھ اتباع۔ اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح، کہتے تھے میں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ہوتا ہوں۔ اپنا تعارف کیا ہے، غلامی والا کراتے ہیں۔ یا امیر المومنین آپ اپنا تعارف کرائیں، کہتے تعارف کیا ہے میرا تعارف یہ ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ جس کے غلام کی یہ شان ہے اس آقا کی کیا شان ہے۔ جو آقا ایسا ہے، غلام ایسا ہے، غلام اپنا تعارف جو کراتا ہے فخر کے ساتھ کراتا ہے، انا عبد من عبید محمد۔ لیکن جب حضور سے پوچھے نا، یا رسول اللہ آپ علی کا تعارف کرائیں، مولا امیر نے تو تعارف کرا دیا اپنا، انہوں نے تو تعارف کرایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے علی کا تعارف کرائیں، تو حضور تعارف کراتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کیا کہا مولا نے، اپنا تعارف کرایا عبدیت کے ذریعے، اور آقا نے تعارف کرایا مولائیت کے ذریعے۔ یا رسول اللہ آپ بھی تعارف کرائیں، کہا میں تعارف کراتا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہ مدر، یعنی کیا ہے، اللہ وال من والا ہو، وعاد من عادا ہو، ونصر من نصرہ، وخذل من خذلہ، یعنی میرے اللہ تو اس کی حمایت کر جو علی کی حمایت کرتا ہے، میرے اللہ تو اس کا وارث بن جا جو علی کی سرپرستی میں آتا ہے، میرے اللہ تو اس کا ناصر بن جا جو علی کی نصرت کرتا ہے، میرے اللہ اس کو رسوا کر دے جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ آقا اس طرح تعارف کراتے ہیں، جو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں آقا کے، آقا انہیں مولائیت یعنی کیا ہے اس عظمت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جو شان ہے اپنے مولا اور آقا کی، اس وجہ سے فقط زبانی اعتبار کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں جی ہم تو اپنے آقا کی اتباع کر رہے ہیں۔ اچھا جی آقا کی اتباع کر رہے ہیں تو وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی اخلاقیات کے اوپر چل رہے ہو؟ نہیں، وہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اچھا جناب وہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اچھا انہوں نے جو عبادات سکھائی ہیں وہ عبادات کر رہے ہو؟
نہیں کہاں ہو سکتی ہے وہ عبادات، تو ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا جو انہوں نے احکام بتائے ہیں ان احکام کے اوپر چل رہے ہو؟ نہیں، ویسے ایسی اتباع کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں ان باتیں میں، اور نہ ہی کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ ہاں جی اسی طرح ہم تو بس ایک نعرہ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس طرح نہیں پہنچنے والا ہے کوئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو جو ہے نا کچھ دھوکہ دے کے وہ کہیں کہ ہم جو اسی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری ہستی قربان کر دی، جنہوں نے اپنی ساری جان قربان کر دی، جنہوں نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا، اور ہم کہیں کہ زبانی جمع خرچ سے جو ہے نا سارا کام چل جائے گا، اس طرح کوئی نہیں چلنے والا، نہیں چلنے والا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے نا، ان کے دور میں ایک چور کو پکڑ، وہ یہ ہوتے تھے نا یہ جو سنیارے، آج کل تو بڑا ماڈرنائز ہو گئی ہے نا چوری بھی، تو آج کل وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کس انداز کے ساتھ ہو رہی ہے آج کل، بہت طریقہ کار کے ساتھ، کاٹ کر آپ کا نمبر لے لیتے ہیں، وہیں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب، یہ جو آج کل نمبر ہیک شروع ہو گئے ہیں واٹس ایپ کے، دوسرے جو آپ کے سوشل میڈیا کے ہیں، وہ کس انداز کے ساتھ جو ہے نا کریں، آج کل چوری بہت ماڈرنائز انداز کے ساتھ ہے۔ پرانے ٹائم اس نے دیوار توڑی اور وہاں سے وہ گیا اور وہاں پہ اس نے سنیارے کی دکان پہ اس نے چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد انہیں پکڑ لیا پولیس والوں نے، جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ میں تو امام حسن عسکری کا شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، اسے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پولیس والے تھے وہ احترام کرتے تھے کافی امام کا۔ کہا کہ اگر مولا کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیتے ہیں نا تم شیعہ ہو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ بس یہ ہم تمہارے سے یہ فیور کر سکتے ہیں اگر ہوگا۔ کیا امام کا دروازہ ڈور بجایا، دروازہ کھلا، امام علیہ السلام کے خادم آئے اور اندر جب بیٹھے تو اس کو پکڑ کے لے آئے، کہا کہ فرزند رسول ابن رسول اللہ، یہ شخص اس نے چوری کی ہے سنیارے کی دکان سے، اور صلوات پر محمد والے۔ ایک دفعہ اور اچھا انداز سے یہ گیا سنیارے کی دکان پہ، اس نے چوری کر دی اور ہمیں کہا کہ میں امام حسن عسکری کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا لیس واللہ لیس من شیعتنا، خدا کی قسم یہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ہمارا شیعہ کہاں چور ہو سکتا ہے؟ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ میں یہ کبھی کوالٹی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مال کو غصب کرے، دوسروں کے مال میں نہب کرے، دوسروں کے مال کو لوٹے۔ واللہ لیس من شیعہ، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کیا ہے کہ کبھی نہیں ہے۔ 8ویں آقا کے دور میں امام رضا علیہ السلام شخص نے دروازہ نوک کیا، کہا کون؟ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ وہاں دروازہ ہی نہیں کھولا، جب دروازہ ہی نہیں کھولا تو دوسرے دن اسی طرح مل گیا، اور اس کے بعد کہا کہ قبلہ کل تو آپ کی خدمت میں گیا تھا اور آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا ہے۔ کہا کہ اس وجہ سے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اس وجہ سے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہمارے شیعہ کی شان بہت اجل ہے۔ ہمارا شیعہ اگر پہاڑ کو کہے اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو ہمارا شیعہ کیا کرتا ہے؟ جب کہے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تم ہمارے محب ہو، تو ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ ہمارے شیعہ کی وہ بہت جلیل القدر ہوا کرتے ہیں ہمارے شیعہ۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار میں، ہم اپنی سیرت میں، ہم اپنے افعال میں، ہم اپنے نقوش میں، ہم ان کے جب ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آقا کو پہچان سکتے ہیں، کیا وہ غلام کو نہیں پہچان سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ، یعنی ہم کہیں کہ ہم نقش مصطفیٰ، اچھا جی کیا ہے؟ ہمیشہ دشمن کیا کرتا رہا، ابتدا سے لے کر سیرت کے گوشوں میں سے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو آ رہا ہے جشن، اس کی گفتگو کریں گے۔
ایک چیز جو دشمن کرتا ہے، وہ جو ابن فہری تھا جس کے لیے جو سورہ معارج میں اس کے لیے سأل سائل بعذاب واقع، غدیر پہ کیا ہوا تھا؟ اس نعمان نے کیا کیا تھا؟ نعمان نے فقط اس نے جا کے نعمان فہری، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جا کے حضور سے جب کہا نا کہ حضور من کن تو مولا فاز علی مولا، یہ جب کہا وہ فوراً خیمہ میں گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا ہے؟ آپ کا اگر حکم ہے تو پھر تو ہم مانتے نہیں۔ آپ نے ہمیں کہا نا، آپ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھی، روزہ کہا تو روزہ رکھا، حج کہا تو بھی حج کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کہا تو زکوٰۃ دے دی ہے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی بات ہے تو مانتے نہیں، خدا کی بات ہے تو برداشت نہیں ہے۔ اگر خدا کی بات ہے یعنی کیا ہے؟ دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ہمیشہ ہٹ کرتا ہے اتھارٹی کے اوپر، تو نچلے والوں کو اس کی کوئی اس کو نہیں ہوتی۔ دشمن ہمیشہ اتھارٹی کو ہٹ کیا کرتا ہے۔ ابھی اس پہ جو ہے نا، اگر آپ نے سوچے سورہ جمعہ تو ہم سارے پڑھتے رہتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جی یہ جو پیچھے ہے نا، پیچھے جو آتے ہیں وہ بزنس کے سلسلے میں کوئی آفر لگ گئی ہے، کوئی سیل آ گئی، فوراً آپ کو پیچھے سے چھوڑ کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ کا نماز کا نہیں کہا ہے، تَرَكُوكَ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نماز کی ثانوی حیثیت ہے، اصل نماز تو جان مصطفیٰ ہے۔ اصل نماز وہ ہے، یعنی اس طرف توجہ دینے کی اصل کیا اتھارٹی ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک صحابی کو حضور نے بلایا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز دوسری دفعہ بلایا، تیسری دفعہ بلایا، نماز فوراً جلدی پڑھ کے جی قبلہ جی حاضر۔ کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں دیر کی ہے؟ جب میں نے پہلی دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ، فرمایا نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ نماز جس نے سکھائی ہے سب سے پہلے وہ ترکوکا قائمہ ہے، ترکوکا کہا گیا ہے۔ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ترکوکا یعنی اتھارٹی ہے سب سے پہلے، یعنی نماز کی افضل نہیں ہے، ذات مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ ذات مصطفیٰ، نماز نہیں، اس وجہ سے نماز کے متعلق نہیں کہا ہے۔ نماز تو ظاہر ہے کہ چلے جاتا، نماز تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا، کہانی آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کے جاتے ہیں، نماز کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، آپ کو چھوڑ کے، ترکوکا ہے وہاں پہ، ترکوکا آپ کو چھوڑ کے جاتے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ ہٹ کرتا ہے اتھارٹی کے اوپر، اتھارٹی ہے سب سے۔ غدیر میں کیا ہوا؟ اتھارٹی کو ہٹ کیا، اتھارٹی کو کیا؟ آپ کا حکم ہی ہے، آپ نے نماز کی نماز پڑھی، روزہ کا روزہ رکھا، حج کا حج کیا، ابھی زکوٰۃ کی زکوٰۃ دے دی، خمس کا خمس دے دیا، جہاد کا جہاد کیا، امر بالمعروف ساری کی، ابھی اپنے بھائی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں والذی جا باسنی بالنبوۃ، میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ کہا میرا نہیں ہے، یہ میری بات ہی نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، میرے اللہ کی جو ہے نا وہ یہاں پہ بات ہے۔ اب کیا ہے یعنی کیا ہے؟ اتھارٹی کے اوپر آ کے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات تو نہیں ہم مانیں گے، دوسری بات یہ اللہ کی ہے تو اللہ کو کہیں پہ میرے پہ پتھر برسائے۔ کہا اچھا، سورہ معارج میں ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، اس بدبخت نے، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اگر میرا ذہن خراب ہو گیا ہے تو تو مجھے ہدایت دے دے، لیکن بعض خود اپنا عذاب جو ہے نا خود مانگا کرتے ہیں۔ اس نے سأل سائل بعذاب واقع، اس بدبخت نے خود عذاب کا تقاضا کیا ہے، اور ایسا جب عذاب کا تقاضا کیا، اللہ نے ایک سنگ، حالانکہ ایک پتھر جو ہے نا وہ بھیجا ہے، اس کے سر کے اوپر لگا اور وہیں سے جو ہے نا یہ فنار ہو گیا۔ تو جو دشمن ولایت ہوتا ہے نا، اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی اسی طرح، یعنی وہ گویا پتھر نہیں تھا، ایک بم تھا جو اس کے سر کے اوپر لگا ہے۔ اس وقت بھی ولایت کے دشمنوں کا یہی حال ہے، آج بھی ولایت کے دشمنوں کا یہی حال ہے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल। और यही उनके ऊपर हो रहा है और देखा है, लेकिन वहां पे उस वक्त भी दीन की हिफाजत अली ने की थी। इसी वजह से अगर उस विलायत को कोई नहीं मानता है, अगर उस विलायत को कोई नहीं समझता है, अगर उस विलायत के सिलसिले को कोई नहीं मानता, जो अमीरुल मोमिनीन की अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस वजह से कि वहां पे ये बात बता दी है कि तुम्हारी जितनी भी इबादत हैं, जितने भी अमाल हैं, सारे के सारे क्या हैं? विलायत के सदके में। इसी वजह से फरमाया, हदीस में है, फरमाया कि अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी हैं सारी की सारी तवाफ करती हैं विलायत का, विलायत के तवाफ करती हैं सारी भी जितनी हैं। कुरान है या ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, सोहफ़ इब्राहीम है, सोहफ़ मूसा है, ये सारी की सारी जितनी भी किताबें हैं ये सारी की सारी तवाफ़ करती हैं विलायत मासूमीन की, मासूमीन की उस आमर के सिलसिले में, उस हुक्म के सिलसिले में। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अमाल जो है ना वो कबूल नहीं है, उसके अमाल नाकिस हैं कि जो विलायत से हट के हुआ करते हैं, विलायत से जुदा हुआ करते हैं। इस वजह से इत्तिबा का ताल्लुक, बात को खुलासा करूं, बात तमाम करूं, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहब्बत को मुज़मर बना दिया है इत्तिबा रसूल। अगर इत्तिबा रसूल नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत साबित नहीं है। इस वजह से मोहब्बत के फिर तकाज़े हुआ करते हैं, मोहब्बत के फिर असरात हुआ करते हैं। मोहब्बत का पहला जो असर है वो यही होता है कि इंसान उस इताअत की मंजिल पर आता है। अगर इंसान कहे कि मुझे मोहब्बत है और मोहब्बत के बाद वो कहे कि मुझे इताअत नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत नाकिस है, मोहब्बत अभी तक कामिल उसकी नहीं हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहब्बत के सिलसिले में, अपनी मोहब्बत के सिलसिले में पहली निशानी दी है, पहली सबूत मांगा है, और वो सबूत ये है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है ना तो तुम्हें नक्श मुस्तफ़ा को देखना है। नक्श मुस्तफ़ा ये पहली चीज़ है। इसी वजह से ये इस खुतबे को जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कैसे मोहब्बत, कैसे मोहब्बत, मोहब्बत का दावा अलग चीज़ है, मोहब्बत का सबूत अलग चीज़ है। मोहब्बत के लिए सबूत चाहिए होता है। सबूत क्या है? अमली सबूत चाहिए होता है। वह मैं कि खुदा वो है कि जिसने कैफियतों को पैदा किया। ये कैफियतें हैं, सुनना कैफियत, पढ़ना कैफियत, देखना कैफियत, उठना बैठना कैफियत, ये सारी अदाएँ, ये सारे सलीके जितने भी हैं, फरमाते हैं मेरे आठवें आका, खुदा वो है कि जिसने कैफियतों को पैदा किया और वो था जबकि इन कैफियतों को वजूद ही ना था। इस वजह से कि ये कैफ है, खा कैफ मुस्मर है, खा कैफ मुबसर है, खा वो देखने वाला कैफ है, खा वो सुनने वाला कैफ है, खा वो बैठने वाला कैफ है, खा वो चलने वाला कैफ है, खा वो सलीकों वाला कैफ है। ये कैफ तो थे ही नहीं जब वो था। खुदा वो है कि जिसने कैफियतों को पैदा किया और वो था जबकि इन कैफियतों का वजूद ही ना था। चूंकि कैफियत से बनता है मिजाज, मिजाज से बनती है तबीयत, जहां तबीयत नहीं वहां कैफियत नहीं। अभी हमें कैसा पता चले मोहब्बत तो उससे है, क्या वो खुश है या नाराज। इसी वजह से उसने सबसे पहले वजहुल्लाह को बना दिया और ये कह दिया मुझे ना देखो, तुम मुझ तक नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते हो कभी भी, तुम मुझ तक। इस वजह से कि ये मादी, ये निगाहें अल्लाह को नहीं देख सकती, ये दिल वाली निगाहें अल्लाह को देख सकती हैं, ये ज़ाहिरी आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती। इस वजह तुम मुझे नहीं देख सकते, नहीं तुम्हें ये आ सकता है कि मैं खुश हूं या मैं नाराज। इस वजह से कि इन वजह परवरदिगार को देखते रहना। अगर ये राजी नजर आए तो समझ जाओ मैं भी राजी हूं, अगर ये नाराज नजर आए तो समझ जाओ मैं भी नाराज हूं।
محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خدایا بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتباع رسول، نقش مصطفیٰ نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ خدا بحق محمد وآل محمد جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ہے، کچھ مریض ہیں اسپین میں، یہاں پہ بھی خاتون کے لیے کہا گیا دعا کے لیے اسپیشل۔ یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، پیغمبر اسلام کی عظمت و جلالت، ان کے پاک اہل بیت کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے واسطہ انہیں صحت، سلامتی، شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب اموات ہے، شب مرحومین ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ خدا بحق محمد وآل محمد اس ادارے کو کہ جو مرکز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس نام سے ہے، اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنے خدمت کر رہے ہیں دامیں درہمیں سخنیں، پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما۔ خدا بحق محمد وآل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ سارے مل کے دعائے امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على